شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید مراعات پر مشتمل نئے اسٹیڈیمز، ہوٹل، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مدد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کے تمام ورلڈ کپس کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دونوں میں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہوگا، جہاں ہر روز 900 سے زائد مسافر طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق قریباً 12 لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے۔ قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو بروئے کار لاتے ہوئے آنے والوں کے لیے مقامی ثقافت روایت کے مطابق آرٹ گیلری، میوزیم، فن زون، قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے سٹال، موسیقی، اطفال و اوائل پروگرام، ہر طرح کی تفریح ترتیب دے رکھی ہے۔ اتنی مہنگی اور اتنی شاندار تیاری کے باوجود قطر کی میزبانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت و روایات کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے و نعرے، عریاں لباس اور بند کمروں کی کارروائی سڑکوں پر کرنے کی پابندی ہے۔ اس چھوٹی سی عرض کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دم پر نہیں بلکہ ان کی گردن پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ نام نہاد مغربی انسان حقوق کی تنظیمیں اور NGOز بولے کتے کی طرح صبح و شام ایک ہی رٹ لگا رہے ہیں کہ قطر کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کو ایسے ڈرامے پر کوئی حیرت تو ہو تاریخ کے کسی طالب علم کو نہیں ہوگی، کیونکہ ان سفید چمڑی میں چھپے مذہب کالی بھیڑوں نے پچھلے کئی سالوں میں یہی تو کیا ہے۔ تمہارا کتا کتا، ہمارا کتا ٹومی۔ اس بحث کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکورٹی چیئرمین عبدالعزیز اور عبداللہ الانصاری سے اس متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب نہیں بدل سکتے۔ پچھلے کچھ ماہ سے زور پکڑتی یہ تنقید اور تضحیک اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور ان کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین جیانی انفینٹینو کو قریباً 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بھاڑ میں جائے، خصمان اکھائے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکورٹی اور امن و امان کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا ہے تو قطر کی 12 سالہ محنت اور بلینز آف ڈالر ڈوب جاتے ہیں۔ مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایت کے لیے جس طرح پوری دنیا کے بد تہذیب اور بدمعاش ٹولے کے سامنے پوری جرت سے کھڑا ہے، یقیناً ہر طرح سے لائق و تحسین اور قابل داد ہے۔ قطر مسلسل حیران کر رہا ہے، کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء اکرام اور سکالرز بھی منگوائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء اکرام بھی فٹ ورلڈ کپ کے ڈیوٹی ادا کریں گے۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجدوں کو اسلامی میوزیم کے طرز عمل پر پیش کیا جائے گا، جہاں کسی بھی وقت کوئی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلام کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں، اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمایاں جگہ ہوگی۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں ہر وقت امریکہ سے خطرہ، امداد کا خطرہ، قرضوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ دنیا کو اسلام سے خطرہ نہیں، منافقین کو
امداد نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیے خیال، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔